السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد ومباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. محترم ناظرین اکرام، آج ہم نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی سورہ فاتحہ سے 2-3 آیتیں پڑھی ہے. مضمون اور سوالات ہمارے بھلے کچھ الگ ہوں گے، لیکن اس لیے پڑھا ہم نے کہ اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفات و توصیفات ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم جیسے لوگوں کو آج اس طرح مشائخ اور جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم اعلیٰ اور دیگر بہت سارے اہمیت و فضائل سے بھرپور شخصیت کے مالک سے ملنے کا موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا. اور ہم چاہیں گے یا اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے اور ساتھ ساتھ تمام ناظرین و سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آئیے بلا تاخیر و بلا تمہیدی کلمات کے شیخ محترم سے ہم روبرو ہوتے ہیں اور جانتے ہیں شیخ محترم سے توکل علی اللہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، تو اس کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے. آج ہمارے سماج میں کچھ ایسی باتیں ہیں لوگوں کے ذہن میں جس کا ازالہ کافی ضروری ہے، اس لیے شیخ محترم سے روبرو ہوتے ہیں، جانتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا وبعد. سوال بہت اچھا ہے اور توکل کے سلسلے میں انسان کبھی کبھی اپنی کوتاہیوں کو اور اپنے ہر طرح کی کمزوریوں کو، جو سستی اور کاہلی اور غفلت کے عوض اس کو ملتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی یہی توکل ہے. توکل اللہ پر کامل بھروسے کو کہتے ہیں. پوری مکمل کوشش صرف کرنے کے ساتھ، یعنی ایک طرف اللہ جل شانہ پر پورا بھروسہ کر کے کہ وہ ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے اپنی مرضی سے. ہم جس کام کو پورے عزم اور حوصلے اور نیت سے کرنے جا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کرنا، یہ توکل نہیں تواکل ہے. یعنی زبردستی کا کوئی ایسی چیز پر بھروسہ کرنا جو زبردستی ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو توکل کے بارے میں آپ سے کہوں، میرے دیہات کی عورتیں جب ان کی پوری فصل بہہ جاتی ہے، بڑی محنت سے فصل تیار کرتے ہیں اور سیلاب آتا ہے اور بہا لے جاتا ہے، اور جب ان سے کہیے کہ کیا حال ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس میں خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارا منہ چیرا ہے، یعنی ہم کو منہ دیا ہے، پیٹ دیا ہے، تو وہ ضرور بھرنے والا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ اللہ پر یقین ہے. پھر اسی کھیت میں وہ لگ جاتے ہیں. جانتے ہیں کہ پھر آگے بارش کبھی کبھی نہیں ہوتی تو خشک ہو جاتی ہیں کھیتیاں، لیکن وہ اس میں لگے رہتے ہیں اور اللہ جل شانہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو روزی عطا فرماتا ہے. ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، کہ اللہ پر اگر تم صحیح معنی میں بھروسہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تم کو ٹھیک اسی طریقے سے روزی دے گا جیسے چڑیا کو وہ روزی دیتا ہے تغدو خماسا و تروح بطانا، کہ وہ صبح سویرے گھونسلے سے نکلتی ہے اور دور دراز جاتی ہے، پیٹ اس کا بالکل خالی ہوتا ہے، بھوکی پیاسی ہوتی ہے، لیکن شام کو لوٹتی ہے تو اس کا پیٹ پورے طور پر بھرا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چڑیوں کی طرح توکل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا دیا، پیٹ بھر دیا. اس پر غور نہیں کرتے کہ تغدو، وہ صبح سویرے روزی کے لیے نکل جاتی ہے، دور دور جاتی ہے، بھاگتی رہتی ہے، اور تب شام کو وہ اللہ پر بھروسہ جس طریقے سے ہونا چاہیے محنت کے بعد، تب اس کا پیٹ بھرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں چڑیا کو جیسے روزی مل گئی ہم کو بھی مل گئی، تو چڑیا کو تو بڑی محنت کے بعد روزی ملی. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ محنت نہ کی جائے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کہی جائے. محنت کے ساتھ اللہ پر یقین کے روزی دینے والے وہی ہیں، ہمارے کام کو بنانے والے نہیں وہی ہیں. ہم کو ان پر بھروسہ ہے، اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں. وہ انتھک محنت کے ساتھ اللہ سے
امید باندھے رہنا، اس پر بھروسہ کرنا کہ یہ کام ہو کر کے رہے گا، یہی توکل ہے، نہ کہ اسباب کو چھوڑ کر کے، محنت کو چھوڑ کر کے اور وہ کام نہ کر کے ہم چاہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے ہم کو، تو یہ یقین مفید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ آپ ایسی بات نہ کہیں جس میں اللہ پر یقین اللہ کے نبی سے زیادہ بڑھ کے کسی بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ انشاءاللہ کہیں، اس کے لیے لگے۔ انشاءاللہ کہنا بھی ایک عمل ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اللہ پر یقین رکھیں اور کوشش کریں تو یہ کام ہوگا۔ یہی توکل کا مطلب ہے۔ توکل کا مطلب اللہ پر یقین کر کے گھر میں بیٹھ جانے کا نام توکل نہیں ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ حسن۔